نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ہمارے ایک عزیز ساتھی شیخ ابراہیم کل انتقال کر گئے۔ مرحوم ہمارے صوبے کی شورا کے ساتھی تھے اور جب سے سلطان شاہ مرکز قائم ہوا اس وقت سے انہوں نے اپنا سارا وقت کبھی سلطان شاہ میں اور کبھی صوبے کے اسفار میں اور کبھی تقاضوں پر لگایا۔ زندگی کا ایک اچھا طویل زمانہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مقام پر اور باہر کے تقاضوں پر لگایا۔ کسی تقاضے پر کسی وقت انکار انہوں نے نہیں کیا، ہر موقع پر ہر تقاضے کے لیے تیار رہتے تھے، یہاں تک کہ انہی تقاضوں کو پورا کرتے کرتے وہ اللہ سے جا ملے۔ پورے 4 مہینے لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً 4 مہینے وہ سلطان شاہ میں رہے۔ پورے صوبے میں اور صوبے کے باہر ہماری جو جماعتیں تھیں وہ اور صوبے کے اندر مختلف جماعتیں مختلف جگہوں کی تھیں، ان سب کے مسائل ان کو اپنے صوبوں میں روانہ کرنا، اور ہمارے صوبے کی جماعتیں جو باہر کم کر رہی تھیں ان کے مسائل، ان کی واپسی کے مسئلے، اس سب کو وہ سنبھالتے رہے، یہاں تک کہ ساری جماعتیں جو باہر تھیں واپس آ گئیں، اور جو جماعتیں باہر کی تھیں ہمارے یہاں وہ بھی واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ پھر بیمار ہوئے، لمبی بیماری نہیں تھی، 3 دن کی بیماری تھی، 3 دن وہ تقریباً ہسپتال میں رہے۔ کل صبح انتقال ہوا اور 4 بجے کے قریب نماز جنازہ اور تدفین ہوئی۔ شاہ ولی اللہ میں نماز جنازہ ہوئی اور ٹانی روڈ کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کی پوری مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، ان کا بہترین بدل ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہمارے کام میں۔ وہ سارے مسائل کو سلطان شاہ نے پورا وقت دے کر سارے مسائل کو سنبھالتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اس مشورہ بھی ساتھیوں سے کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ سارے امور کو سنبھالتے رہے۔ پورا وقت انہوں نے سلطان شاہ میں دیا۔ اللہ پاک ہمیں ان کا نعم البدل نصیب فرمائے اور ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اپنی زندگی کا ایک بہترین زمانہ دین کے کام میں لگا کر انہوں نے اسے زندگی کو، زمانے کو اچھی طرح اصول کر لیا۔ ہمارے کام کرنے والے اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ابتلا ہے۔ امتحان اور ابتلا اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگنے کا حکم ہے، لیکن کوئی امتحان اور ابتلا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہنے کا حکم ہے۔
ابتلاعات بڑے بڑے لوگوں پر آئے، نیکوں پر بھی آتے ہیں اور گناہگاروں پر بھی آتے ہیں، نبیوں پر احوال آئے، حالات آئے، ابتلاعات آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ابتلا نبیوں پر آئی اور نبیوں میں سب سے زیادہ ابتلا مجھ پر آئی۔ تو ہمارے کام کرنے والے بھی اس وقت ابتلا سے گزر رہے ہیں، اس میں ثابت قدم رہنا ہے، صبر اور تقوی اور اللہ سے استغفار اور عافیت مانگنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ پر امید رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ بڑا قادر ہے اور آن کی آن میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو درست کرنے والا بھی اللہ پاک ہی ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، گریہ وزاری اللہ کی بارگاہ میں، اس کی جناب میں گریہ وزاری، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ ان سب حالات کو دور فرما کر عافیت نصیب فرمائے، اور جتنا ممکن ہو دین کے کام میں، دین کی دعوت میں قوانین کی پابندی کرتے ہوئے لگے رہنا ہے۔ کل ہم نے کسی کو خبر نہیں دی، اور چونکہ لاک ڈاؤن تھا اور اتوار کا پورا دن لاک ڈاؤن کا دن تھا، تو اس لیے منع کر دیا تھا کہ کسی کو خبر نہ دی جائے، لیکن بات پہنچ گئی اور اللہ کے اور ایک بڑا مجمع اللہ کے بندے شامل ہو گئے، شریک ہو گئے ان کے اس جنازے میں۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایک مثال ہوتی ہے اور اس مثال کو لے لیا جائے۔ انہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ سلطان شاہ کا کام نبھایا اور اسے اپنی کسی ذاتی فائدے کا اور ذاتی غرض کے پورا کرنے کا انہوں نے ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے لگے رہے اور وہاں پڑے رہے، اور سلطان شاہ کی اس قیام کو انہوں نے اپنی کسی ذاتی غرض یا اپنی دنیا کی کسی غرض کا ذریعہ نہیں بنایا۔ مرحوم کو بندے نے اسفار میں بھی دیکھا، تلاوت کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، یہ ان کی بڑی خصوصیات تھیں اور سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ابھی خبر آئی ہے مولوی یاسین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہمارے مدرسے کے بڑے استادوں میں اور خاموشی کے ساتھ ہمارے دین کے کاموں میں بھی لگے رہتے تھے۔ کرناٹک میں مکاتب کے قائم کرنے کی محنت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور پتہ نہیں کتنے ساتھیوں کا اس دوران انتقال کی خبریں آتی رہیں، اکابر کی بھی، بزرگوں کی بھی، اور اپنے ساتھیوں کی بھی انتقال کی خبریں اس دوران آتی رہیں۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ قادسیہ کے معرکے سے قاصد حضرت عمر کے پاس آیا۔ اس نے قادسیہ ایک بڑا معرکہ تھا، اس کی کارگزاری سنائی اور یہ کہا کہ فلاں 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 شہید ہو گئے۔ پھر ایک بات اس نے یہ کہی کہ امیر المومنین
بہت سے وہ بھی شہید ہوئے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے اور جن کے ناموں سے آپ واقف نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے ایک آہ بھری، فرمایا کہ عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، جس اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے وہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو بہت سے ہمارے اکابر اس عرصے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور بہت سے ہمارے ساتھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، سب کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور جانے والے اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے اس جگہ کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔